کل عدم ٹی ٹی پی افغانستان سے کام کر رہی ہے، خواہش ہے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا سرحد پار سے دہشت گردی کی پالیسی نہیں چل سکتی، ایک طرف مذاکرات دوسری طرف کارروائیاں کسی صورت قبول نہیں، پاکستان کی سالمیت کے تقاضوں کا پوری طرح دفاع کریں گے، خارجیوں کو بھی ٹھکانے لگایا جا رہا ہے، ہم نے بارہا اس جانب افغان حکام کی توجہ دلائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پارا چنار میں ادویات کا معاملہ سامنے آیا، پارا چنار میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات فراہم کی جا رہی ہیں، این ڈی ایم اے کے ذریعے پارا چنار ادویات پہنچائی گئیں۔ وزیر اعظم نے بی بی شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر بھٹو بہت جرأت مند دلیر خاتون تھیں، بی بی شہید کی جمہوریت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا 17واں یوم شہادت گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب، ملک بھر سے قافلوں کی آمد جاری، صدر مملکت کی شہید بے نظیر بھٹو کی مزار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ صدر آصف علی زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر پھول چڑھائے۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو امید، استقامت، جمہوریت اور انصاف کے اصولوں کا پیکر تھیں، سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق کے لیے آمریتوں کے خلاف ڈٹی رہیں۔ بے نظیر بھٹو نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا جہاں عوام کی طاقت راج کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے والدہ کے یوم شہادت پر پیغام میں کہا کہ بے نظیر بھٹو کی زندگی ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن سے جڑی تھی، وہ مظلوم، محکوم اور پسماندہ طبقات کے لیے امید کی کرن تھیں۔ بی بی شہید کی جمہوریت انسانی حقوق کے لیے غیر متزلزل جدوجہد قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی ایک ترقی پسند اور خوشحال پاکستان کے خواب کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام ایمن کا بے نظیر بھٹو کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیغام میں کہا، شہید بے نظیر بھٹو جمہوریت کی علم بردار، جرأت اور جدوجہد کی علامت تھیں، انصاف و جمہوریت کے لیے دھمکیوں اور مخالفت کے باوجود جدوجہد کی۔ شازیہ مری کہتی ہیں کہ شہید محترمہ کبھی ظلم کے سامنے نہیں جھکیں، وہ روحانی طور پر ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، سردی کی شدت میں اضافہ، شملہ پہاڑی، لکشمی چوک اور پنجاب سوسائٹی میں برسات، کچا جیل روڈ، کوٹ لکھپت سمیت دیگر علاقوں میں بھی ابر کرم بارش کے باعث نظارے حسین ہو گئے۔ فیڈر سٹیپ ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک کے دیگر شہروں میں شدید سردی کی لہر برقرار، اسکردو میں درجہ حرارت -13 تک گر گیا، گوبس -9، استور گلگت -8، کوئٹہ -6، ہنزا کلات زیارت -5 ریکارڈ۔ مری گلیات میں موسم شدید سرد رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نئے تعمیر ہونے والے سیکٹر C14 کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سی ڈی اے کو سیکٹر C14 کے ترقیاتی کام کا 15 فروری تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سیکٹر C14 کو پرسکون طرز زندگی کے لیے ڈیزائن کیا گیا، شہر کی آبادی کے پیش نظر سیکٹر ڈیولپمنٹ ورک میں مزید تیزی لائی جائے، ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے بعد الاٹیز کو ان کے پلاٹس کا فوراً قبضہ دیا جائے۔ محسن نقوی کا سی ڈی اے حکام کو قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زراعت اور کسان کی بہتری کے لیے اقدامات، کسان کارڈ، گرین ٹریکٹرز پروگرام، سپر سیڈرز کی فراہمی کے اقدام شامل، زرعی گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام شروع۔ پنجاب بھر میں ایگریکلچر گریجویٹس فیلڈ میں کسانوں کی رہنمائی میں مصروف عمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ کاشتکار کی خوشحالی اور زرعی پیداوار میں اضافہ اولین اہداف میں شامل، ماضی میں کاشتکار کے لیے صرف نعرے لگائے گئے۔ پارا چنار ٹل مین شاہراہ بدستور بند، کرم کا دیگر اضلاع سے زمینی رابطہ منقطع، راستوں کی بندش سے علاقے میں غذائی قلت، راستوں کی بندش کے خلاف احتجاجی دھرنا 8ویں روز بھی جاری، مظاہرین کا حکام سے مسئلے کو فوری حل کرنے کا مطالبہ، کرم مسئلے کے تصفیہ کے لیے کوہاٹ میں جرگہ ذرائع کے مطابق حتمی فیصلہ آج دستخط ہو جائیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر صوبائی حکومت کی ہیلی کاپٹر سروس جاری، گزشتہ روز ہیلی کاپٹر سے کرم کے لیے 6 پروازیں ہوئیں، 145 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی گئی۔
ملک کے مختلف علاقوں میں غیر معیاری ایل پی جی کی فروخت پر اوگرا کا ایکشن۔ غیر معیاری ایل پی جی فروخت کرنے والی 5 کمپنیز کے خلاف کارروائی۔ غیر معیاری فروخت پر کمپنیز پر 5 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اوگرا کے مطابق کمپنیوں میں تیز گیس پرائیویٹ لمیٹڈ، دریا شاہ انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ، سائنرجی ریسورسز پرائیویٹ لمیٹڈ، جمیسٹو انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ اور عزیز گیس پرائیویٹ لمیٹڈ مقررہ معیار پر پورا نہیں اتری۔ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد سفری پابندیوں کا خدشہ۔ امریکی کالجز اور یونیورسٹیز نے غیر ملکی طلبہ کو 20 جنوری سے قبل کیمپس آنے کا مشورہ دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے 2017 میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 7 مسلم ممالک پر سفری پابندیاں لگا دی تھیں۔ ان ممالک کے طلبہ کو آف لوڈ کر دیا گیا تھا۔ بھارتی حکومت کا سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے انتقال پر 7 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ آج ہونے والے تمام سرکاری پروگرام بھی منسوخ کر دیے گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ 92 برس کی عمر میں چل بسے تھے۔ اور بابر اعظم نے ٹیسٹ کرکٹ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ بابر اعظم نے جنوبی افریقہ کے خلاف جاری ٹیسٹ میچ میں 4000 رنز مکمل کر لیے۔ بابر اعظم ون ڈے، T20 اور ٹیسٹ میں 4000 رنز مکمل کرنے والے دنیا کے تیسرے اور پاکستان کے واحد بیٹر بن گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پریس کانفرنس دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگی۔ پریس کانفرنس میں ملکی سلامتی، سیکیورٹی اور دیگر اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم کا ملک بھر میں جاری گیس بحران پر نوٹس۔ گھریلو صارفین کو بلا تعطل گیس کی فوری فراہمی کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گیس سپلائی سے متعلق جائزہ اجلاس میں کہا، گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی مسئلے کو مستقل طور پر حل کے لیے سسٹم کی ساخت میں اصلاحات لانے کی ہدایت۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی جاری۔ 5 نکاتی ایجنڈا زیر غور۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں بینکنگ کمپنیوں کے حوالے سے مجوزہ ترامیم زیر بحث۔ کاربن مارکیٹوں میں تجارت کے لیے مسودہ پالیسی گائیڈ لائنز کی منظوری کا امکان۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ اسرائیلی حملے میں بال بچ گئے۔ صہیونی فضائیہ کی یمن کے صنع انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بمباری۔ ٹیڈروس ٹیم کے ہمراہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اسرائیلی حملے میں 6 افراد جاں بحق 40 زخمی ہوئے۔ ہوائی جہازوں اور رن وے کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے یمن کی 3 بندرگاہوں پر بھی حملے۔ فوجی اڈوں، تیل اور بجلی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ 100 اسرائیلی طیاروں نے یمن پر حملہ کرنے میں حصہ لیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حوثیوں کی پوری لیڈرشپ ختم کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی حملے کے بعد حوثیوں کی جانب سے شدید رد عمل کا خدشہ۔ اسرائیل میں ہائی الرٹ جاری۔ مذاکرات 2 ہو رہے ہیں، ایک سامنے اور دوسرے خفیہ۔ پردے کے پیچھے والے مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی کا ان پٹ شامل ہے۔ فواد چودھری کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو دعویٰ کیا کہ بیک گراؤنڈ مذاکرات میں علی امین گھنڈاپور اور محسن نقوی کی 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد علی امین کے اسلام آباد میں 3 ملاقاتیں ہو چکیں۔ ایک سوال کے جواب میں فواد چودھری نے کہا، اگر مغرب اپنے دباؤ میں سنجیدہ ہوا تو پاکستانی معیشت کا مزید برا حال ہو جائے گا۔